اس بات میں بالکل شک نہیں کہ محرم کا مہینہ ہجری کیلنڈر اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 4 جو مہینے محترم مہینے ہیں، ایک تو رجب اور باقی 3 مہینے تسلسل کے ساتھ مسلسل آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، قرآن کہتا ہے کہ مہینوں میں 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، تو اس میں بالکل شک نہیں ہے، اور یہ بات بالکل پکی ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے، خاص احترام والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے کو بہت خاص انداز میں منایا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اس بات کا کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے تو اس مہینے میں خاص کام کیے جائیں جن کا شرع اسلامی سے، قرآن و حدیث سے، سنت سے، صحابہ کرام کے طریقے سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ اس مہینے میں کیا کام ہمیں کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے ہیں، اس کا احترام ہم کس طرح کریں۔ تو اس کے احترام میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اپنے آپ کو برے کاموں سے روکیں، اپنے آپ کو طاعتوں میں لگائے، نیک کاموں میں لگائے۔ یہ اس کی حرمت کا، اس کی عظمت کا، اس کے تقدس کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بلا وجہ کے جھگڑوں میں، قتل و قتال میں، نزاعات میں نہ پڑے، صلح پسند بن کر رہے، صلح و عاشقی کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے۔ بلا وجہ تو تکرار کرنا یوں بھی اچھی چیز نہیں ہے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک اور بات یہ کہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جتنے روزے رکھ سکتا ہے رکھے، یہ اچھی چیز ہے۔ مسلم کی حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد محرم الحرام کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو کسی بھی تاریخ میں محرم کے دنوں میں سے کسی بھی دن میں روزہ رکھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ محرم کے ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح خاص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس کی فضیلت آئی ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا اس کی فضیلت آئی ہے کہ عاشورہ کے روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ صغیرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 9 تاریخ کا ساتھ میں رکھ لیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11، ایک روزہ آگے یا ایک روزہ بعد میں ملا کر رکھنا یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔ تو یہ کام محرم الحرام میں کرنے کے ہیں۔ باقی جو بہت سارے کام بے بنیاد اور بے اصل آج لوگوں نے جاری کر لیے ہیں اور اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، اور یہ شریعت اسلامی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غم منانا، سیاہ کپڑے پہننا یا ماتم کرنا، یقیناً یہ مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسۂ رسول ہیں ان کی شہادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ان کی شہادت کا بہت اندوہناک اور نہایت غمناک واقعہ پیش آیا۔ ہم سب کو غم ہے، ہم سب کو صدمہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اسی مہینے میں کربلا کے میدان میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کا غم منایا جائے گا، اس لیے کہ شہیدوں کا کوئی غم نہیں منایا جاتا۔ غم منانا یہ شریعت اسلامی میں ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو گالوں کو پیٹ لے غم منانے میں، اسی طرح گریبان چاک کر لے، اسی طرح جاہلیت
کی جیسی آوازیں نکالے اور ایسے نعرے لگائے، نوحہ کرے، واویلا کرے۔ لہٰذا خوب اچھی طرح سمجھ لیں، محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، اس کے کچھ خاص اعمال ہیں، یقیناً اس کی ایک فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں خرافات میں ہم مبتلا ہو جائیں اور نماز روزے سے غافل ہو جائیں۔ اپنی زندگی کو حضرت حسین کے طریقے پر ڈالنے کی ہم کوشش کریں، ان جیسا ہم باطل سے لڑنے کا حوصلہ رکھیں اور ان کی طرح ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہی اس مہینے کا، محرم الحرام کے مہینے کا یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔